اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر عبیس دورانی جی، آج چونکہ روزے قریب آ رہے ہیں تو بہتر یہ کہ صوم یا سیام کے اوپر جو ہے تو روشنی ڈالے، قرآن مجید کی آیات کی کو مد نظر رکھتے ہوئے جی۔ تو صوم جو ہے سواد واو میم جو ہے اس کے روٹ سے ساما رک جانا، ٹھہر جانا، باز رہنا۔ ساون الکلام بات کرنے سے وہ رکا، خاموش رہا۔ ساون النکاح نکاح سے باز رہا وہ۔ ساون السیر وہ چلنے سے رکا۔ سام الماؤ پانی کھڑا ہو گیا۔ اور مسام کھڑے ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ قرآن میں سیام کو فرض قرار دیا گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 183 سے 185 کی 187 تک کی آیتیں ہیں جی۔ یہ ان میں سارا یہ دیا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ صبح سے رات تک کھانے پینے اور جنسی اعمال سے مجتنب رہنے کا نام ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، پورے ایک مہینے کے، جس میں قرآن کو نازل ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ در حقیقت جماعت مومنین کو جہاد کی جو ہے مشقت انگیز زندگی کا خوگر بنانے کے لیے سالانہ عسکری ٹریننگ کے مرادف ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مقصد قرآن نے خود ہی واضح کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کے قابل ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت کیا بتائیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم۔ ٹھیک ہے، 185 آیت بقرہ کی، تاکہ تم قرآن کریم کی روشنی میں قوانین خداوندی کو انسانوں کے خود ساختہ قوانین و نظام حیات پر غالب کر سکو، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری کوشش سے جو بار آور نتائج پیدا کر سکے، بھرپور نتائج پیدا کر سکے۔ تو یہ تو ہوا اس کا لغوی مفہوم جی۔ اب ذرا آئیے تھوڑا جو قرآن نے یا روزے کے یا سیام کے جو مختصر الفاظ میں بیان کیا احکامات، وہ تھوڑا ایک نظر ان پہ ڈالتے ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، پیروان دعوت ایمان، جس طرح تم سے پہلے پچھلی قوموں پر یہ جو ہے تو روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ تم قانون خداوند کی نگہداشت کر سکو۔ ایام معدودات، یہ روزے چند گنے ہوئے دنوں کے ہیں جی۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر دے۔ کام مطلب اس کو ایگزمپشن کچھ کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آدمی نے شامل ہونا ہے اس میں۔ وعلی الذین ویطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ بدشواری روزے رکھ سکیں، یطیقونہ سے مراد بدشواری، ان کے لیے روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ کر لے تو مزید اجر کا مستحق ہوگا۔ اگر تم عقل و فہم سے کام لو تو تمہارے لیے یہ جو احکام خداوندی روزوں کا ہے یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب اگلی آیت میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان روزے کے مہینے ہیں جن میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا اور علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ آیت جو ہے تو 183 185 3 ہے۔ لہٰذا تم میں سے اگر کوئی اس مہینے اپنے گھر پر موجود ہو تو اسے اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، البتہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ پھر یہ 187 آیت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے متمیز ہو جائے، پھر رات تک اسے پورا کرو۔ اب یہ 187 آیت میں آگے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے اختلاط حلال کیا گیا ہے۔ ان آیات سے کیا کیا چیزیں سامنے آ گئی جی؟ روزے رمضان کے مہینے کے ہیں، 3 دن یا 9 دن کے نہیں، پورا مہینہ ہے۔
روزے میں اس وقت سے لے کر جب تک صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے دن کے ختم ہونے تک کھانا پینا اور بیوی سے اختلاط منع ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا سامنے آئی، روزے اس کے لیے ہیں کہ جو اس مہینے اپنے گھر پر موجود ہو، تندرست ہو، مریض درست ہونے پر اور مسافر جو ہے سفر سے واپسی پر دوسرے دونوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کرے، یہ اوبلیگیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور شکل باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص عام نہ تو بیمار ہے نہ مسافر، لیکن کسی وجہ سے اسے روزے رکھنے میں دشواری ہے، مثلا ایک بوڑھا آدمی گھر پر موجود ہے اور مریض بھی نہیں، لیکن بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے بمشکل روزے رکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کرے، وہ تو دوسرے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکے گا۔ ایسے لوگوں کا حکم یہ آیت نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ بمشکل روزے رکھتے ہوں، انہیں اپنے آپ کو دشواری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اب اوپر کی شکوں پہ غور کریں، ہر قسم کے حالات جمع ہو گئے اور یہی احکام کی جامعیت کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ الذین یوتقون کا ترجمہ وہ لوگ جو بدشواری روزہ رکھ سکیں، یعنی تا کا یہ کہا جائے، یہ اب یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یعنی یہ ترجمہ سب نے یہی کیا ہوا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یوتقون کا یہ مطلب کیا ہوا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو روزے رکھ لیا کرے۔ یہ قرآن کا کیا یہ منشا ہو سکتا ہے؟ بات یہ کہ لفظ طاقت کا جو مفہوم اردو میں رائج ہے وہ عربی میں اس کا مختلف ہے وہ مضمون، ٹھیک ہے جی۔ اب محیط المحیط میں دیکھی جلد 2 میں، ٹھیک ہے، یہ صفحہ 1304 ہے۔ طاقت کے معنی کسی چیز پر قدرت رکھنا، لیکن یہ قدرت کی ایسی مقدار جیسے انسان بمشقت کر سکتا ہے۔ دراصل یہ توق سے ماخوذ ہے، جو کسی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ لا اس طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، کہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معنی یہ نہیں کہ جس کی ہمیں قدرت نہ ہو، تو بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا بجالا نام ہے دشوار ہو، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، طاقت قدرت کی اس مقدار کا نام ہے جو کسی انسان کے لیے بمشقت کرنا ممکن ہے۔ مفتی عبدہ کیا کہتے ہیں، طاقت دراصل مکنت اور قدرت کے بالکل ادنى درجے کا نام ہے۔ چنانچہ عرب عطا کا شے صرف اس وقت کہتے ہیں جب اس کی قدرت نہایت ہی ضعیف ہو، یعنی بدشواری اسے برداشت کرے۔ یوتقون سے مراد بوڑھے، ضعیف اور اپاہج لوگ ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اور جن کی یہ ڈیفیکٹ جو ہے تو دور ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہی کی طرح معذور ہیں، یعنی ایسا کام کاج کرنے والے جن کی معاش اللہ نے پر مشقت کاموں میں رکھ دی ہے۔ اسی بنا پر امام راغب کہتے ہیں کہ طاقت قدرت کی اس مقدار کا نام ہے جس کے کارن انسان کے لیے بمشقت ممکن ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس سے الذین یوتقون اس سے مراد بوڑھے مرد اور عورتیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی اچھا یہ تو ہو گئی جی الذین یوتقون ترجمہ، تو جو ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے نا الذین یوتقون، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے جی، یعنی اس کا صحیح ترجمہ جو لوگ بدشواری روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کا اسلوب یہ ہے نا کہ ایک اصول قرآن نے بیان کر دیا، ایک پرنسپل دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اسے امت کے اجتماعی ثبابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں یا جزیات ہیں، بائی لاز ہیں، وہ خود ہی اس کا تعین کریں۔ چنانچہ الذین یوتقون میں بھی یہی اسلوب اجتماعی اختیار کیا گیا، اصول بتا دی ہے، تفصیلات خود بیان نہیں کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو بمشقت روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل متعین کی جا چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمام یہ مفتی سید محمد عبدہ جو ہے نا الذین یوتقون، اس سے مراد بوڑھے، ضعیف اور اپاہج لوگ، ٹھیک ہے، ایسے لوگ اس زمرے میں شامل ہوں گے جو مزدور ہوں گے، جن کی ماشاء اللہ نے پر مشقت کاموں میں رکھ دی ہے، مثلا کانوں سے کوئلہ نکالنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے، سڑکوں پہ دھوپ چلچلاتی دھوپ میں کام کرنے والے، یا وہ مجرم جس سے قید خانوں میں مشقت کے کام لیے جاتے ہیں، جن پر روزہ رکھنا گراں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جن پر ایسے کسی وجہ سے دور ہو جانے کی امید نہ ہو، روزہ رکھنا گراں گزرتا ہو، جیسے بڑھاپا ہے، پیدائشی کمزوری ہے، محنت کے کام میں مشغولیت ہے، پرانی بیماری جس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو،
ایسی وہ شخص جس کی مشقت کا سبب پیدا ہوتا رہتا ہے، جیسے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان سب لوگوں کے لیے جائز ہے کہ روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اتنا کھانا جو کہ اوسط درجے کی خوراک کے آدمی کے پیٹ بھر سکے۔ اب کیا فہرست مرتب ہوئی جی؟ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ایگزیمپٹڈ ہے، حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، جی ٹھیک ہے جی، اپاہج اور معذور لوگ، پرانی بیماریوں والے جن کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو اور ان کی وجہ سے روزہ بمشقت رکھ سکیں، ایسے کمزور لوگ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے کمزور پیدا ہوئے ہیں، یا وہ مزدور پیشہ لوگ جن کی معاش ہمیشہ پر مشقت کاموں میں ہوتی ہے، مثلا کانوں میں کام کرنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے، یہ ٹیکسیاں رکشے چلانے والے، ٹھیک ہے، وہ مجرم جن سے جیل مشقت کے کام لیے ہوئے۔ یہ فہرست جامع اور کوئی ڈیسائز سے تو نہیں ہے، بحالت موجود اپنے اپنے حالات کے مطابق اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصول یہ ہے قرآن کا کہ جو سب بمشقت روزہ رکھ سکے وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ ہیں وہ، اب تراوی انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اہل حدیث کے نزدیک تراوی اور تہجد ایک ہے، ان کی تعداد 8 رکعات ہیں، وہ 20 تراوی کو بدعت کہتے ہیں۔ اس مسئلے پر احناف اور اہل حدیث میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں آیا کہ ان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی، حضرت عمر کے زمانے سے، یہ تو تاریخ کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، لہٰذا اس کا تعین کرنا تو قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام جو ہے قرآن حدود کے اندر ضبط خیش کی زندگی کا نام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ مومن کو معلوم ہو کہ قرآن حدود کیا ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ضبط نفس کا خوب ہو۔ جو رمضان کا مہینہ ہے، ان ہر دو امور کے پیدا اور مستحکم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں یہ جو ہے ٹریننگ کیمپ یا ریفریشر کورس کہیے اس کو، روزانہ انسان کو ضبط خیش سے مجاہدانہ زندگی کا خوگر بنانا ہے، اور اس کے اس مہینے کا تعین جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، اس حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ اس ٹریننگ کے کورس میں اس کا خاص انتظام ہونا چاہیے کہ مجاہدین کے سامنے پورا قرآن آ جائے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں تلوار اور قرآن کا رشتہ کیا ہے۔ دیکھ لیں، رمضان کے مہینے میں ہی جنگ بدر 12 رمضان کو ہوئی تھی، جس میں اللہ نے فتح یاب کر دیا تھا مجاہدین کو۔ یہ کس طرح ایک دوسرے کے محافظ بنتے ہیں معلوم۔ دور اول کے اسلامی نظام میں قرآن کو بیک وقت ذہنوں میں جو ہے مستحضر کرنے کے لیے طریقہ تجویز کیا تھا، اب محض حصول ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح اب تراوی میں قرآن دہرایا جاتا ہے، اس نے سنانے والا حافظ سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ مقتدی سمجھتے ہیں کہ کیا سننا ہے۔ ظاہر ہے جس قرآن کے الفاظ سے دہرائے جائیں گے انہیں سمجھا نہ جائے تو اس سے قرآن کا مفہوم تو سامنے نہیں آ سکتا، نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہماری زندگی کا کون سا نقشہ قرآن متعین کر رہا ہے۔ جب خلافت جو ہے نا وہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو یہ دیکھنا اس کا کام ہوگا کہ ہماری یہ مروجہ طریقے میں کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ اور ایک مولانا صاحب ہیں نماز جمعہ کے سلسلے میں ایک بڑے خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اتفاق کرنا بڑی اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کے احکام انہوں نے کچھ ایسے بیان کیے جس سے خالص جو ہے ربانیت جھلکتی ہے۔ ایک آدمی کو کچھ کہ دنیا مافیا سے کٹ کر مسجد میں بند ہو جائے جب وہ ہم وقت عبادت پرستش میں الجھا رہے، سمجھ گئے؟ حالانکہ اسلام تو اس قسم کی ربانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں ٹھیک، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ حوالہ دیا ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، قرآن کے سر تھوپ دی، سمجھ رہے جی۔ اب اس قسم کا اتفاق جو ہمارے ہاں رائج ہے، ٹھیک ہے، کسی مسجد کے کونے میں چادر تان کر 10 روز کے لیے پڑے رہتے ہیں اور دن رات قرآن کے الفاظ دہرانے یا سونے کے علاوہ سے اور کوئی کام نہیں ہے، وہ قطعاً یہ غیر قرآنی، اسلام کی روح کے منافی ہے۔ یہ اسلام میں اس قسم کی ربانیت یا پرستش کی پوجا پاٹ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ قرآن میں اس قسم کے اتفاق کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عاکفون یا عاکفین جو ہے یہ متعدد جگہ آیا ہے، اس سے مراد کسی کام میں مسلسل لگے رہنا اور جمے رہنا۔ کعبہ کے متعلق ہے کہ طائفین و عاکفین کے لیے، ٹھیک ہے، 2/125، وہاں عاکفین کے معنی ایسی جماعت کے ہیں جو نو انسانی کا شیرازہ بکھرنے نہ دے بلکہ انہیں ایک رشتے میں پرو کر ان کے حالات کو درست رکھے، مسلسل اسی دھن میں لگی رہے، ٹھیک ہے۔ جس آیت کا حوالہ یہ دے رہے ہیں مولانا صاحب،
نہ تو مسلمانوں کو اتفاق کرنے کا کوئی حکم دیا گیا ہے اس میں، نہ کوئی فضیلت بیان کی ہے اس آیت میں، اور زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ان کے لیے عاکفون فی المساجد ہوں، ایک ہدایت ہے بس، جس کا مطلب یہ کہ پابندی کے ساتھ مسجدوں میں رہنے والے، مسجدوں میں رک جانے والے، مسجدوں میں جمع رہنے والے، عاکفون فی المساجد، ٹھیک ہے۔ یہ روزوں کے احکام میں ذکر ہے، یہ کون لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے مختصراً جو اتنی بات ذہن میں رکھی کہ روزے دراصل مسلمانوں میں ضبط نفس اور قوت برداشت پیدا کرنے کے ٹریننگ کورس ہیں، مسجد مسلمانوں کی حیات ملی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ روزوں کے ضمن میں یا مساجد سے مفہوم وہ ٹریننگ کیمپس ہیں یار، وہ ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ اللہ کے احکامات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ کوئی گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پہاڑی علاقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جہاں پہ یہ ٹریننگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جتنے بھی ٹریننگ ہیں حرب کے، جنگ کے، وہ ساری ان کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کرے، قرآن کو بھی سمجھے۔ یہ سالانہ ٹریننگ کورس میں کچھ لوگ لازم ایسے بھی ہوں گے جن کو رات کے اوقات میں کوئی ضروری امور کی تکمیل کے لیے ٹریننگ سینٹر یا ٹریننگ کیمپ میں روک لیا جائے، ٹھیک ہے، جیسا پچھلی آیت میں بتایا گیا۔ اس ٹریننگ کورس میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں یعنی عام روزہ دار، ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ دن بھر کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے اعتراض کریں، وہیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ رات کے اوقات میں جبکہ روزہ نہیں ہوتا ہے لوگ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہیں کسی خاص ڈیوٹی پر لگایا گیا ہو رات کے اوقات میں ٹریننگ سینٹر یا ٹریننگ کیمپس میں روک لیا گیا ہو، ایسے لوگوں کو رات کے اوقات میں بھی جو ہے عام روزہ داروں کے برعکس اپنی بیوی سے سیپریٹ رہنا ہوگا۔ اس کے لیے نہ 10 دن کی قید ہے نہ رمضان کے آخری دنوں کی، اس کا مدار نظام پر ہے کہ وہ آدمی کو رات کے اوقات میں کتنے روز یا کتنے وقت ٹریننگ سینٹر یا کیمپ جو ہے میں روکتا ہے۔ بہرحال جب تک یہ لوگ ٹریننگ سینٹر میں رہیں گے انہیں اتنے عرصے کے لیے جنسی تمتع سے جو ہے اعتراض کرنا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب اور محل۔ اب لیلۃ القدر نکالا ہوا ہے جی، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، عید الفطر، ان دونوں پہ بحث کر کے، چونکہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے، روزے سے، سیام سے، اس لیے میں اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شب قدر ہے جو ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو ہے تو پوری راتیں گزار دیتے ہیں اس میں جی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ذہنی قرآن میں جو ہے وہ انا انزلنا کی جو ہے یہ بخاری کی ایک حدیث سے ہے کہ شب میں یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر دکھائی دیتی ہے۔ کیا چیز ہے جو ان راتوں میں دکھائی دیتی ہے؟ امید ہے کہ حضور عالی اس کی عقد کشائی فرمائیں گے، ٹھیک ہے، سنیں جی۔ شب قدر کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کی پوری طرح حدیث میں عبارت ہوئی نہیں، اور جتنی بھی ہیں ان میں کام کی چیز ہمارے لیے بس اتنی ہے کہ ان شبوں میں کیا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اب اندازہ لگائیں ان کا جو ہے قرآن میں، حالانکہ لیلۃ القدر کا ہے وہ رات ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اور نزول قرآن کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی، چونکہ نزول قرآن سے دنیا کو نئی اقدار ملی تھی، اس لیے وہ رات جس میں اس کے نزول کا آغاز ہوا یعنی لیلۃ القدر۔ اس سے زیادہ قرآن اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ اب آگے آ جائیے عید الفطر پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب عید الفطر جو ہے در حقیقت نزول قرآن کی سالگرہ منانے کا مقدس جشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا میں عام طور پر جشن و مسرت کے تہوار جو ہیں موسموں کی تبدیلی یا کسی انسان کی یادگار قائم کر لے، یہ کسی تاریخی واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ موسموں کا تغیر اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، انسانوں کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں اور دنیاوی واقعات بھلائی جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام جو قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے جو زندہ اور مر نہیں سکتا، الحی القیوم ہے، ایسا قائم کہ اس سے فنا و زوال نہیں۔ یہ جشن عید اس خدائے حی و قیوم کی زندہ و پائندہ کتاب کے نزول کی یادگار ہے۔ اس جشن کو بنانے کے لیے مہینہ بھر سے تیاریاں کی جاتی ہیں، وہ تیاریاں بھی در حقیقت اسی جشن کا جز تھیں۔ اسلام جو ہے قوانین خداوندی کی اطاعت کا نام ہے، زبردستی کا نہیں بلکہ دل کی پوری رغبت سے اطاعت، یوں انہیں قوانین کی اطاعت ہے۔ ایک عبد مومن حرام اور ناجائز شے کو چھو نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں کسی شخص کے مال، جان، عزت و آبرو کو ناحق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی جذب اطاعت کی تقویت کے لیے حکم دیا گیا کہ اس حکم کی باتیں کچھ وقت کے لیے حلال و طیب چیزوں کو بھی چھوڑ دیے